الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. صدر محترم، حاضرین جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا. جناب صدر، موبائل ایک ایسا آلہ ہے جو 7 سمندر دور بیٹھے اپنے عزیزوں و اقارب کی دل کی آواز انہی کو دلوں میں اتارتا ہے. صدر علی وقار کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا، کتنے رشتوں کو جوڑا، لیکن صدر علی وقار اسی موبائل نے کتنے خاندانوں کے چراغوں کو غل کر دیا. اسی موبائل فون نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں بیٹی بھائی بہن ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے. اسی موبائل نے انسان کو ایک کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا. اگر موبائل نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے ایک ساتھ بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہوتے، مگر موبائل نے شرافت اور تمیز کو پشے پشت ڈال دیا. یہاں تک کہ اس کی گھنٹیاں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں سنائی دیتے ہیں. صدر علی وقار، ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں، مگر افسوس کہ ہم وہاں پہنچ کے موبائل نکال کر سیلفیاں بناتے نظر آتے ہیں. صدر علی وقار، اگر موبائل نہ ہوتا تو آج ہماری نوجوان نسل
جو آج دن رات موبائل استعمال کر کر برباد ہو رہی ہے. اگر موبائل نہ ہوتا تو آج ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی. اگر موبائل نہ ہوتا تو ہماری نوجوان نسلوں اس جانب دور نہیں رہی ہوتی جہاں مغربی ذرائع پہنچ چکے ہیں. ہم اندھی تقلید میں اپنی اقتدار کو بھول چکے ہیں. ہماری نوجوان نسلوں میں سے کسی کو محمد بن قاسم جیسا کردار بننا تھا, کسی کو خالد بن ولید جیسا شمشیر بننا تھا, کسی کو ابو بکر صدیق جیسا ساتھی بننا تھا, کسی کو عمر فاروق جیسا عادل بننا تھا, کسی کو عثمان غنی جیسا سخی بننا تھا, کسی کو علی جیسا بہادر بننا تھا. مگر صدر علی وقار آج ہماری نوجوان نسل گانا سننے, فلم دیکھنے, غیر محرم سے بات کرنے اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں, گندی چیزیں دیکھنے میں خود کو برباد کر رہی ہے. اگر موبائل نہ ہوتا تو ہماری نوجوان نسل کی بات کی جائے جہاں ہماری نوجوان نسل واٹس ایپ, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام پر اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے. جن نوجوان کو اچھا تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے عہدے پر جانا تھا, آج وہ لیٹسٹ ماڈل کے موبائل لے رہے ہیں. اور اگر اس نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا کو ہم ایک طرف رکھ کر اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر کے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ وقت کتنا خوبصورتی کے ساتھ گزرتا ہے. آپ سامعین کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بگھیا میں کوئلیا بھورے بھورے, بگھیا میں کوئلیا بھورے بھورے, مستی میں پکارے نبی نبی, مستی میں پکارے نبی نبی. سورج بولے سورج بولے ایک ہم ہی نہیں, سورج بولے سورج بولے ایک ہم ہی نہیں, پڑھے چاند ستارے نبی نبی, پڑھے چاند ستارے نبی نبی. کی دھرتی پہ نبی جی آتے ہیں, دھرتی پہ نبی جی آتے ہیں, کعبے کو فرشتے سجاوت ہے. سب حور و ملک, سب حور و ملک جھومے گاوے, سب حور و ملک, سب حور و ملک جھومے گاوے. آمنہ کے دوارے نبی نبی, آمنہ کے دوارے نبی نبی. کہ پیغام الہی سناوت ہے, پیغام الہی سناوت ہے, کلمے کی بسوریاں بجاوت ہے. یہی کہی کے بت, یہی کہی کے بت گرے منہ سے بل, یہی کہی کے بت, یہی کہی کے بت گرے منہ سے بل. دیکھو آئے گئے پیارے نبی نبی, دیکھو آئے گئے پیارے نبی نبی, دیکھو آئے گئے پیارے نبی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا، اسرار سے نسبت ہم کو نہیں، اس دور سے ہم بے نور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، اور مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، حکم خدا سے موڑ لیا، کفار سے رشتہ جوڑ لیا، حکم خدا سے موڑ لیا، کفار سے رشتہ جوڑ لیا، پھر کی اطاعت کر کے ابھی ہم ان کے یہاں مجبور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، اور مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں، ارباب حکومت ہو گیا، کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں، ارباب حکومت ہو گیا، تہذیب کی کر کے عبادت سے ابھی مخمور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، اور مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، اس وقت مسلمان خوار ہوئے، کافر کے غلام زار ہوئے، اس وقت مسلمان خوار ہوئے، کافر کے غلام زار ہوئے، آئین شریعت حکم خدا جب ان کے یہاں منظور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، اور مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ، آپس میں لڑائی ہونے لگی، بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ، آپس میں لڑائی ہونے لگی، احساس اخوت دل میں نہیں، جذبات کرم کا پھول ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، اور مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے، اسلام کے گھر میں بن کے جوان، اسلام کا دشمن بن ہی گئے، اسلام کے گھر میں بن کے جوان، اسلام کا دشمن بن گئے، وہی بادان ملت کے لیے ناصور، اب دین رہا جب ہم
الكريم أما بعد قال الله في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسان میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سی اللہ چھکڑیا بھی شعراء ادبا کی مجلس میں خلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نظم و نثر کا استاد ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہتے نہیں پیش کر سکتے، چاہے کہ ایک دوسرے کے حامی مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک ذرے موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چارہ مشق کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتا اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو بھرنے سے پہلے کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا۔ ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگے، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زباندار میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گونگ ہو گئے۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو اس جیسی درسوٹی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس بنوا لو، اکیڈمی بنوا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ اور ارشاد فرمایا ام یقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر لیا ہے؟ تو کہا دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تم اس جیسے 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرہ سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و بار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نئے محاذ کھڑا کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رگے حمیت کو پھر للکارا، ان کے غیرت پر پھر تشازنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر محمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسے ایک ہی سورہ بنا دو۔ اپنے معبودان باطلا کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقہ سے ہی اس کی ایک سورہ پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَا تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کرے، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔
सामाईन कराम, और असल कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म का कलाम बनाकर पेश नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी कहलवाया, कुल मा यकून ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, कि इस मुअज्जिज़ा नमाई ने सिर्फ 23 साल में एक हैरत अंगेज इनकलाब पैदा कर दिया था। आज में यही तासीर है, इसके पढ़ने से दिल दिमाग रोशन बेदार होता है। अल्लाह ताला हमें इसके तौफीक नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औलाद भी फितना, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। चारों तलबा आए और मुकालमा पेश करे। बरकातहू चाचा जान। अरे चाचा जान, ये कोटरी मोटरी लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? गए थे बाजार करने के लिए बेटा। चाचा जान, इस उम्र में बाजार करने के लिए गए कि आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों के हाल तो ना पूछो, बेटा बेटी पोता पोती मिलाकर 25 बच्चे हैं, मगर एक कहावत है, 100 पुत्र रान के एक भी नहीं काम के। यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं? क्या चाचा आप उन्हें दीनी तालीम नहीं दी? अरे बेटा, हमने समझा था कि अगर ये हाफिज मौलवी बनेगा तो 5-6 हजार की मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, 5-6 हजार में खुद क्या खाएगा, बाल बच्चों को क्या खिलाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसीलिए दीनी तालीम नहीं दी। अरे चाचा जान, ये आपकी बहुत गंदी सोच है। अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिला पाएगा, हाफिज या मौलवी बनेगा तो भूखा ही मार देगा। देखिए चाचा जान, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं। ये चाचा जान कह रहे हैं कि हाफिज या मौलवी किसी 5000 रुपए में किसी मस्जिद या मदरसा में नौकरी करते हैं, वह खुद क्या खाएगा और अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा और मुझे क्या खिलाएगा? मौलाना साहब, जरा इनको समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा जान, ये सिर्फ साहब की नहीं, अक्सर लोग की यही सोचे कि हाफिज मौलवी खिला कर मार नहीं पाते, जबकि खिलाने वाली जात तो अल्लाह की जात है, जो सबको खिलाता पिलाता है, सबको रोजी देता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो पढ़े लिखे आदमी भूखे ना मरते। चाचा जान, कि आपने देखा है जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता, वो भी बेहतरीन से खा पी रहे। चाचा जान, कि आपने देखा है हाफिज मौलवी भूखा मर रहा है या खुदकुशी कर रहा है, हर जगह हाफिज मौलवी की इज्जत होती है। चाचा जान, बरखिलाफ आपने देखे होंगे BA पास करने वाला बेकार घूम रहा है, डॉक्टर है लेकिन डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। ऐसा है ना चाचा जान? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है बेटा, मगर मेरा बेटा बेटी पोता पोती कहना नहीं मानते तो मैं क्या करूं? सुनिए चाचा जान, अगर आप उन्हें दीनी तालीम दी हुई होते तो ऐसा ना करते, वो आपकी बात मानते और आपकी खिदमत करते। मदरसों में सिखाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। चाचा जान, समझ में आई? हाँ, कुछ कुछ आया। अच्छा, तो चाचा जान, आपको दिन के बारे में कुछ मालूम है? क्या तुम ही सिर्फ मुसलमान हो? पूछो मुझसे, मुझे दीन के बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छा, तो बताइए, उसूल में कितने फर्ज हैं? उसूल में 9 फर्ज है। कौन कौन से? नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन बरस का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा या बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 इस्तिंजा करना, नंबर 7 बैतुल खुला जाना, नंबर 8 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना, नंबर 9 अगर ये सब चीज ना पाई जाए तो गुस्ल ना होगी। बस बस, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चाचा जान, आपने तो कमाल ही कर दिया, फर्ज बताया ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बता दिया। चाचा जान, देखिए मौलाना साहब के साथ एक बच्चा है, उससे पूछते हैं, गुस्ल में कितने फर्ज?
तीन कौन कौन नंबर 1 मुंह भर कर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक किनारे हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना कि एक बार के बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे। सुने चाचा जान, ये तो बहुत आसान है, हमने सोचा कि 10 दिस होंगे। अच्छा तो बताओ बेटा, इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? मदरसा इस्लामिया अंसार नगर पटक दिया से। अच्छा तो बेटा, मैं भी अपने बच्चे को मदरसा इस्लामिया में तालीम हासिल करने के लिए भेजूंगा। इंशाअल्लाह भेजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। है मगर सजदा न छोड़ते हैं मगर न छोड़ेंगे, बेटिया उम्मत मुसलमान की कभी पर्दा न छोड़ेंगे। तलबात और मुकालमा पेश करें। ढाल आसरा है ये कीमती शय को ढांपता है, ये कीमती शय को ढांपता है। हिजाब पहनो रे मेरी बहनों, हिजाब पहनो रे मेरी बहनों, ये हुक्म रब को बजा है लाना, नबी से मिलना है हश्र के दिन, नबी से मिलना है हश्र के दिन। आइशा को है मुँह दिखाना, हुस्न तुम्हारा हिजाब में है, वरना जीवन अज़ाब में है। हुस्न तुम्हारा हिजाब में है, वरना जीवन अज़ाब में है। कब्र अंधेरी सी कोठरी है, कब्र अंधेरी सी कोठरी है, सजा जजा का है वो ठिकाना। हिजाब पहनो रे मेरी बहनों, हिजाब पहनो रे मेरी बहनों, ये हुक्म रब को बजा है लाना, नबी से मिलना है हश्र के दिन, नबी से मिलना है हश्र के दिन। आइशा को है मुँह दिखाना, तुम गहरे रब को बुला रही हो, छुपाना है जो दिखा रही हो। तुम गहरे रब को बुला रही हो, छुपाना है जो दिखा रही हो। अज़ाब रब को न दावतें दो, अज़ाब रब को न दावतें दो, न दो बरसने का एक बहाना। हिजाब पहनो रे मेरी बहनों, हिजाब पहनो रे मेरी बहनों, ये हुक्म रब को बजा है लाना, नबी से मिलना है हश्र के दिन, नबी से मिलना है हश्र के दिन। आइशा को है मुँह दिखाना, ये जिस्म रब का दिया हुआ है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये जिस्म रब का दिया हुआ है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मिलेगा ये खाक में किसी दिन, मिलेगा ये खाक में किसी दिन, और इस अमानत को है लौटाना। हिजाब पहनो रे मेरी बहनों, हिजाब पहनो रे मेरी बहनों,
حکم رب کو بجا ہے لانا نبی سے ملنا ہے حشر کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن معائشہ کو ہے منہ دکھانا خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ کہ فاطمہ نے کیا ہے پردہ خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ کہ فاطمہ نے کیا ہے پردہ عمر کا باغی ہے وہ ہمیشہ عمر کا باغی ہے وہ ہمیشہ کہ جس نے پردہ حقیر جانا حجاب پہنو اے میری بہنوں حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا نبی سے ملنا ہے حشر کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن معائشہ کو ہے منہ دکھانا تمہیں سے رونقیں گھروں کی ہو میزباں تم ہی جنتوں کی تمہیں سے رونقیں گھروں کی ہو میزباں تم ہی جنتوں کی خدا اپنی قدر کو سمجھو خدا اپنی قدر کو سمجھو کسی کی باتوں میں نہ تمانا حجاب پہنو اے میری بہنوں حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا نبی سے ملنا ہے حشر کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن معائشہ کو ہے منہ دکھانا جو چوک چوراہوں پہ کھڑے ہیں رسائی تم تک یہ چاہتے ہیں جو چوک چوراہوں پہ کھڑے ہیں رسائی تم تک یہ چاہتے ہیں ساغر ہدف ان کا اور ہی ہے ساغر ہدف ان کا اور ہی ہے حقوق زن تو ہے بس بہانہ حجاب پہنو اے میری بہنوں حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا نبی سے ملنا ہے حشر کے دن نبی سے ملنا ہے حشر کے دن معائشہ کو ہے منہ دکھانا نعت پاک گنگنانے سے پہلے ایک بار جھم جھم کے درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے
مجھے دکھا دے مدینہ بس کے گھڑی کے لیے مولا کے رسول پاک کس جا کر سبائے کہہ دینا رسول پاک سے جا کر سبائے کہہ دینا رسول پاک سے جا کر سبائے کہہ دینا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دعا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دعا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ تو جانب مدینہ آقا نہ ٹوٹے جائے اس دل کا آب غنا آقا نہ ٹوٹے جائے اس دل کا آب غنا اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ رہ جاؤں میں کہیں نہ رہ جاؤں میں کہیں نہ کہ رسول کیسے جا کر سبائے کہہ دینا میں بے قرار رہوں طیبہ کی حاضری کے لیے مولا میں بے قرار رہوں طیبہ کی حاضری کے لیے مولا کہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ اندھیرے ٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ ارے نادان نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے ارے نادان نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں کیا آپ سیرت کا عنوان نہیں پڑھتے عنوان نہیں پڑھتے عنوان نہیں پڑھتے کہتے رٹ کے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے کہتے رٹ کے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے کلام پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے السلام علیکم نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا حجاب سر سے لگا کے رکھنا اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا قدم قدم پر کھڑے ہیں رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو قدم قدم پر کھڑے ہیں رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو ہے قیمتی بالیقین دولت ہے قیمتی بالیقین دولت خدا را اس کو بچا کے
अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। बड़े ही अरमान से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन, बड़े ही अरमान से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन। तुम इनकी हर एक आरज़ू को, तुम इनकी हर एक आरज़ू को गुलाब जैसे खिला के रखना। नज़र को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। तुम्हारी शाखों फातिमा हो, तुम्हारी रग रग में खून है उनका। तुम्हारी शाखों फातिमा हो, तुम्हारी रग रग में खून है उनका। सहाबिया से तुम्हारा रिश्ता, सहाबिया से तुम्हारा रिश्ता, ज़माने को ये बता के रखना। नज़र को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। तुम्हारी इज़्ज़तों आबरू की नहीं है कोई जहां में कीमत। तुम्हारी इज़्ज़तों आबरू की नहीं है कोई जहां में कीमत। ईमान की खुशबू को अपने सीने, ईमान की खुशबू को अपने सीने, बदन में हर पल बसा के रखना। नज़र को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। मिलेगी दोनों जहां की तुमको शराब पे चलने में कामयाबी। मिलेगी दोनों जहां की तुमको शराब पे चलने में कामयाबी। तुम्हें है नाज़िम की ये नसीहत, तुम्हें है नाज़िम की ये नसीहत। तुम इसको मकसद बना के रखना। नज़र को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना, हमेशा दामन